اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 280 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش حاصل کرنے تک مہلت دو۔ اگر تم قرض جو ہے، قرض کا جو رقم ہے اس کو ہی معاف کر دو، صدقہ کے طور پر دے دو تو زیادہ اچھا ہے، اگر تم جانتے ہو کہ جو اصل رقم ہے نا سود کی یا قرض کی جو اصل رقم ہے وہ اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اس وقت اللہ پورا بدلہ دے دے گا ہمارے ہر عمل کا جو ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور کسی پر اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، کہ جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو کسی مقررہ مدت تک کے لیے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو لکھ لو۔ فَلْيَکتب بینکم کاتب بالعدل، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ لکھے انصاف کے ساتھ۔ قرض کا معاملہ کرنے لگو تو لکھوا لو، اور لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ لکھنے والا کسی کا نقصان نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَن یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَہُ اللَّہُ فَلْیَکْتُبْ، اور لکھنے والا جو ہے وہ انکار نہ کرے، اس کا فرض ہے کہ وہ ضرور لکھے۔ یکتب، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اسے سکھایا وہ اسی طرح اسے لکھے۔ فَلْیُمْلِلْ لِلَّذِی عَلَیہ الْحَقُّ، اور جو وہ شخص جس کے حق میں ہو، یعنی مضمون لکھوانے کا، جس کا جو قرض لے رہا ہے تو اس کو اسے چاہیے کہ مضمون جو ہے وہ بول کر لکھوائے۔ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اپنے رب سے اور خوف کرے۔ وَلَا یَبْخَسْ مِنْہُ شَیْئًا، اور کوئی بھی چیز اس میں کم نہ لکھوائے، لکھوانے والا جو ہے نا کوئی کمی بیشی نہ کرے، اس میں جیسے ہے ویسے ہی لکھوائے۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِی عَلَیہ الْحَقُّ سَفِیہًا، اگر وہ شخص بے عقل ہے یا مضمون لکھانے کی قابلیت نہیں رکھتا، یعنی کہ قرض لینے والا بے عقل ہے، اتنا
انٹیلیجنٹ نہیں ہے کہ ہر بات کو فوراً سمجھ لے، تو اور وہ لکھوانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ کسی سے کہے کہ وہ لکھ دے اسے، تو اس کے لیے کیا ہے کیا حکم اللہ کا، تو فل یملل ولیہ بالعدل، تو پھر اس کا ولی جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو جو کہ قرض دے رہے ہیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو لوگوں کو گواہ کر لو اپنوں میں سے دو لوگوں کو گواہ کر لو ضرور۔ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد گواہی دینے کے لیے موجود نہ ہو پائے، نہ حاصل کر سکیں دو مرد جو کہ گواہی دیں، تو پھر اپنے مردوں میں سے ایک مرد چن لو۔ فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ، پھر ایک ہی مطلب مرد ہو اگر، وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ، اور دو عورتیں جن کو تم پسند کرو ان کو گواہی کے لیے چن لو۔ تو ہم رَجُلَيْنِ فَإِلَّمْ يَكُونَا، پھر نہ اگر ملے رَجُلَيْنِ دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے چن لو جن کو تم پسند کرو گواہی دینے کے لیے۔ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، اگر ان میں سے دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ وَلْيَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہ اگر انہیں گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلْيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، تو جب انہیں بلایا جائے نا گواہی دینے کے لیے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ سستی کرو تم، أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، یہ مدت مقررہ تک کا جو قرض ہے اس کو لکھنے میں تم سستی سے کام نہ لو، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھو اور بڑی سے بڑی چیز بھی، چھوٹی چیز کو نظر انداز نہ کرو، اسے مدت معینہ تک کے لیے لکھ لو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ انصاف کے قریب ترین ہے تمہارے لیے اللہ کے نزدیک۔ وَأَقْوَامُ لِلشَّهَادَاتِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور درست طریقہ ہے، اقوام درست طریقہ ہے گواہی دینے کے لیے، ادنا قریب ہے، مطلب زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، یہ گواہی دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر سودا جو ہے دست بدست ہو، آمنے سامنے ہو، لین دین ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں کہ تم نہ لکھو، اس صورت میں کہ آمنے سامنے لین دین ہو، کوئی پوشیدہ بات نہ ہو، تو اس صورت میں نہ بھی لکھو تو کوئی حرج نہیں۔
واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ کر لو اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو. ولا یضر کاتب ولا شہید، ولا یضر کاتب ولا شہید، تو لکھنے والا جو ہے نا اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ گواہی دینے والے کو نقصان پہنچایا جائے. اور نہ وہ یعنی لکھنے والا اور گواہی دینا وہ خود اپنی طرف سے بھی کوئی کسی کا نقصان کرنے کی کوشش نہ کرے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک یہ تمہاری طرف سے گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے اللہ تمہیں بہت مفید باتیں. اس اللہ سے ڈرو جو ہر وقت تمہیں مفید باتیں سکھاتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَاتٌ، پھر اگر تم سفر پہ ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، دوران سفر کوئی سودا ہوتا ہے تو لکھنے والا تمہیں نہیں ملتا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فارحان مقبوضات، تو رہن رکھ دیا کرو، کچھ رہن رکھ کر قرض لے لو. فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، پھر اگر تم اپنے میں سے کسی کو بھی امین سمجھتے ہو، امانت دار سمجھتے ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ ادا کرے جس کو امین جانا جائے، چاہیے کہ وہ ادا کرے جس کو امین جانا گیا امانتہ، اس کی امانت کا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے. اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے یا اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَاتَ، اور یہ ہے کہ وہ شہادت کو نہ چھپائے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ شہادت کو نہ چھپائے. شہادت کو چھپانا نہیں چاہیے. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اگر کوئی چھپائے گا شہادت کو تو پھر بے شک اس کا دل گناہ گار ہوگا. گناہ گار لوگ ہی ایسا کام کرتے ہیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ہر کام سے واقف ہے جو تم کرتے ہو. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم اسے چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، تو اللہ تو حساب لے گا تم سے. اللہ کو تو پتہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، تو اللہ تم سے پورا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کی مغفرت کر دے گا، اور جس کو چاہے گا اللہ عذاب دے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر.
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں رسول اس پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، پروردگار کی طرف سے۔ انزل الیہ، نازل ہوا ان پر، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، والمومنین، اور مومن بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اللہ کی طرف سے رسولوں پر نازل ہوا۔ کل آمن باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، نہیں فرق کرتے ہم کسی بھی ایک رسول کے، رسولوں میں سے کسی بھی ایک رسول کو، کہ مطلب کسی بھی ایک رسول کو ہم برتر نہیں سمجھتے یا کمتر نہیں سمجھتے، ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، کوئی فرق ہم اس میں ان میں محسوس نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، ہم بخشش مانگتے ہیں تجھ سے، تو ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی بھی شخص پر، کسی بھی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ، جتنے اس میں طاقت ہوتی ہے نا، اللہ اتنا ہی اس پہ بوجھ ڈالتا ہے۔ لہا ما کسبت علیہا مکتسبت، تو لہا ما کسبت، اسی کے لیے اگر وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو پھر اس کی پروردگار کی طرف سے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا، اگر وہ برے کام کرے گا، اچھے کرے گا تو اس کا فائدہ اپنا ہی ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے، اور اس دعا کی پوری روح کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے پس منظر کو ہم سامنے رکھیں۔ یہ آیات ہجرت سے قبل اس وقت نازل ہوئیں جب کہ مسلمانوں پر مکہ اور بالخصوص عرب کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں پر بہت جسمانی تکلیفیں اور مالی نقصانات کی وجہ سے مصائب غلام کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور ان کے لیے اس سرزمین میں سانس لینا دشوار تھا۔ یہ دعا اللہ نے مسلمانوں کو سکھائی، اور اسے میں غیر معمولی تسکین ملی، ان کے قلب کو، یعنی ان کے دلوں کو تسکین ملی۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا، تو اے ہمارے رب، نہ تو ہمارا مواخذہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، یا ہم کوئی خطا کر بیٹھیں تو بھول کر کوئی خطا کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑیے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب، اور نہ تو ڈال ہم پر بوجھ، کما ہم ملتا ہو، جیسے کہ تو نے ڈالا، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، ان پر جیسے بوجھ ڈالا ویسے ہم پر نہ ڈالیے گا، ہم میں وہ بوجھ اٹھانے کی قوت نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے پروردگار ہمارے، اور نہ تو بوجھ ڈال ہم پر جس کی ہم میں طاقت ہی نہ اٹھانے کی ہو، ہم اس بوجھ کو اٹھا ہی نہ سکیں، وہ بوجھ ہم پر نہ لادنا۔ واعف عنا،
اور ہمیں معاف کر دے، درگزر کر دے ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، فانصرنا اور ہمیں غالب کر دے علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح یاب فرما، آمین ثم آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ یہ دعا پڑھ لیا کریں جس وقت بھی وقت ملے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ جزاک اللہ۔ تو ماشاءاللہ ہماری سورہ البقرہ ختم ہو گئی ہے، اور کل ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ آپ میری اسلامک ویڈیو، قرآن پاک کی ویڈیوز آگے شیئر کیا کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔